بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب الاستسقاء. باب الاستسقاء وخروج النبي صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي وحول رداءه. یہ باب ہیں بارش طلب کرنے کے بارے میں. یہ باب ہے بارش طلب کرنے کے بارے میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکلنا پانی طلب کرنے کے لیے. امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا ابو نعیم نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا سفیان نے، وہ عبداللہ بن ابی بکر سے، وہ عباد بن تمیم سے، وہ اپنے چچا سے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، آپ بارش طلب کر رہے تھے اور آپ نے اپنی چادر کو پھیرا. استسقاء اس کا لفظی مطلب ہوتا ہے اپنے لیے یا کسی غیر کے لیے کسی سے پانی طلب کرنا. اور شریعت کی اصطلاح میں نماز استسقاء یا استسقاء اس مخصوص طریقے کو کہتے ہیں کہ جس طریقے میں انسان قحط سالی کے اندر بارش طلب کرتا ہے. جب بارش نہ ہوتی ہو، قحط ہو، ان حالات میں اپنے شہر سے نکلنا، اپنی بستی سے نکل کر کسی کھلے علاقے میں چلے جانا اور وہاں پر جا کر اللہ تعالیٰ سے مخصوص طریقے سے دعا کرنا اور 2 رکعت نماز پڑھنا اور استغفار کرنا، اس عمل کا نام استسقاء. انشاءاللہ اس کی تفصیل اپنے مقام پر آتی رہے گی کہ ننگے سر نکلنا اور پھٹے پرانے کپڑے پہن کے نکلنا، اپنی ایسی حالت بنا کے نکلنا کہ اللہ رب العزت کو ہمارے اوپر ترس آئے اور وہ بارش نازل کر دے. یہ استسقاء ہے. تمام فقہاء کا، علماء محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نماز استسقاء اس کی 2 رکعتیں ہیں. لیکن بعض لوگوں کی فقہ کا مسئلہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک استسقاء کی 2 رکعتیں نہیں ہیں. وہ 2 رکعتوں کے قائل نہیں، وہ کہتے صرف دعا کرو، صرف اللہ سے استغفار کرو. جبکہ احادیث کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ 3 کام کرتے تھے. ایک آپ نماز پڑھتے، دوسرا دعا کرتے اور اس میں معافی بھی ہوتی تھی، استغفار بھی طلب کرتے، اور تیسرا یہ ہوتا تھا اپنے جسم پر آپ ایک چادر لے کر نکلتے، اس چادر کو آپ الٹ دیتے. تو الٹنا بھی ایک عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے. اس کا طریقہ انشاءاللہ چند ابواب کے بعد تفصیلاً آئے گا، وہاں پر وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کیا جائے گا کہ چادر کیوں الٹی جاتی ہے اور چادر الٹنے کا طریقہ کیا ہے. یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. باب دعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجعلها سنین کسنی یوسف. یہ باب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے بارے میں، اللہ تو ان پر قحط سالی کر دے یوسف علیہ السلام کی قحط سالی کی طرح. امام بخاری فرماتے ہیں ہمیں بیان کیا قتیبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا مغیرہ بن عبد الرحمن نے، وہ ابو الزناد سے، وہ عارض سے، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے. وہ کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانا، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اذا رفع رأسہ من الرکعۃ الآخرہ، جب آخری رکعت کے رکوع سے آپ سر اٹھاتے، یقول آپ کہا کرتے تھے اللہم انجی عیاش بن ابی ربیعہ، اے اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو نجات عطا فرما. اللہم انجی سلمہ بن ہشام، اے اللہ سلمہ بن ہشام کو بھی نجات عطا فرما. اللہم انجی الولید بن الولید، اللہ ولید بن ولید کو بھی نجات عطا فرما. اللہم انجی المستضعفین من المؤمنین، اے اللہ مومنوں میں سے جو لوگ کمزور ہیں تو ان کو نجات عطا فرما. اللہم اشدد وطأتک علی مضر، اللہ تو اپنی پکڑ سخت کر مضر پر. اللہم اجعلها سنین کسنی یوسف، اللہ تو ان کو کر دے قحط سالی میں
جس طرح یوسف کی قوم پر قحط سالی تھی. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وبشت النبي صلى الله عليه وسلم نے فرمایا غفار غفر اللہ لها غفار قبیلہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا. واسلم اور اسلم قبیلہ سالم اللہ نے ان سے صلح کر دی. اور ابن ابی زناد اپنے باپ سے بیان کرتے ہیں کہ ھذا کلہ فی الصبح یہ ساری کی ساری جو دعا ہوتی تھی یہ صبح کی نماز میں ہوتی تھی. اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ بظاہر اس میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رکوع کے بعد آخری رکعت میں کچھ لوگوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور کچھ لوگوں پر بد دعا کیا کرتے تھے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ بارش طلب کرنے والے باپ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح مومنوں کے لیے قحط سالی میں بارش طلب کی جاتی ہے اسی طرح کافروں کے لیے قحط سالی کی بد دعا بھی کی جاتی ہے کہ اللہ ان پر قحط سالی نازل کر دے، اللہ ان پر بارش روک لے. اور یہ ہے اس کی مناسبت استسقاء سے کہ مومنوں کے لیے دعا، مومنوں کے لیے پانی طلب کرنا، بارش طلب کرنا، اور کافروں کے لیے بد دعا کہ اللہ ان سے بارش روک لے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. واقعہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد فجر کی نماز میں رکوع کے بعد دوسری رکعت کے کچھ لوگوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے. عیاش بن نبی ربیعہ، سلمہ بن ہشام اور ولید بن ولید یہ مسلمان تھے اور یہ کفار مکہ کی قید میں تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کرتے کہ یا اللہ ان کو نجات عطا فرما، ان کو ان کے ظلم سے بچا لے، ان کو وہاں سے نکال دے. اور اسی طرح کمزور مومنوں کے لیے. اور مضر قبیلے پر آپ کہا کرتے تھے اللہ ان پر اپنی پکڑ سخت کر دے اور ان پر یوں قحط سالی نازل کر جس طرح یوسف علیہ السلام کی قوم پر تمہیں نازل کی. اس سے معلوم ہوا کہ نماز کے اندر کسی کا نام لینے سے نماز نہیں ٹوٹتی. جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کا نام لیا کرتے تھے اور غفار قبیلے اور یہ مضر قبیلے کا بھی نام لے کر بد دعا کیا کرتے تھے. اور پھر آپ نے فرمایا غفار، یہ غفار قبیلہ تھا. آپ نے فرمایا اللہ نے اس کو معاف کر دیا کیونکہ یہ مسلمان ہو چکے تھے، یہ مدینے کے گرد و نواح میں رہتے تھے، مسلمان ہو گئے. آپ نے فرمایا اللہ نے ان کو معاف کر دیا. وَأَسْلَمُ صَالَحَ اللَّهُ اور اسلم قبیلہ اللہ نے ان سے صلح کر دی. یہ اسلم قبیلے والے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کر دیا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اسلم قبیلے سے اللہ نے صلح کر دی. تو امام بخاری کی جو اس باب سے مراد تھی وہ آپ سن چکے. اور یہ ساری دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں کیا کرتے تھے. امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عثمان بن نبی شہبہ نے، وہ کہتے ہیں ہمیں بیان کیا جریر نے منصور سے، وہ ابو دہا سے، وہ مسروق سے. وہ کہتے ہیں کہ ہم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس تھے. فقال مسعود نے کہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأى من الناس ادبارا، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار قریش کا اسلام سے پیچھے ہٹنا دیکھا، قال اللهم سبعا كسبع یوسف، آپ نے فرمایا اللہ 7 سال جس طرح کہ یوسف کی قوم پر 7 سال تھے. فاخذتهم سنة، آپ نے یہ بد دعا کی تو ان قریشیوں کو بھوک نے آن لیا. حصت كل شيء، اس نے جڑ سے اکھاڑ دیا ہر چیز کو. حتى اكلنا الجلود، یہاں تک کہ ہم چمڑے کھانے لگے. والمیتۃ، اور مردار کھانے لگے. والجیف، اور بدبودار چیزیں کھانے لگے. وينظر احدكم الى السماء فيرى الدخان من الجوع، تم میں سے کوئی ایک آسمان کی طرف دیکھتا تو وہ آسمان پر اس کو صرف بھوک کی وجہ سے دھواں ہی نظر آتا. تو آپ کے پاس ابو سفیان آیا، وہ کہنے لگا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک تأمر بطاعت اللہ وصلۃ الرحم، آپ تو اللہ کی فرما برداری اور صلہ رحمی کا حکم دیتے ہو. وان قومک قد هلكوا، آپ کی قوم تو یقیناً ہلاک ہو چکی. فادعوا اللہ لهم، آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کیجیے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی نے فرمایا فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، بس آپ انتظار کیجیے جس دن آسمان آئے گا واضح دھوئیں کے ساتھ. یہاں تک آپ نے تلاوت کی انکم عائدون، یقیناً تم لوٹنے والے ہو. یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جس دن ہم پکڑیں گے بڑا پکڑنا. والبطشۃ الکبریٰ یوم بدر، اور بطشہ کبریٰ سے مراد جنگ بدر ہے. فقد مضت الدخان والبطشہ واللزام
وآیات الروم، چار چیزیں گزر چکی ہیں، ایک دھواں، ایک بچہ، ایک نظام اور ایک روم، سورہ روم میں جو گزری ہے۔ یہاں پر بھی باپ کے ساتھ مناسبت اس کی یہی بنتی ہے کہ آپ نے کافروں کے لیے بد دعا کی، جس طرح مومنوں کے لیے پانی طلب کیا جاتا ہے، کافروں کے لیے قحط سالی کی دعا کی۔ واقعہ اس طرح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریش اور ان لوگوں کو اسلام کی دعوت دی اور یہ اسلام سے پیچھے ہٹ گئے اور اسلام کے لیے پراپگنڈے کرنے لگ پڑے، تو دکھ کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ سے کہا اللہ ان پر ایسے 7 سال نہیں کرا جس طرح 7 سال تو یوسف علیہ السلام کی قوم پر لے کر آیا۔ تو بس پھر یہ آپ کی دعا کرنا تھا کہ ان کو بھوک نے آن لی، ایسی قحط سالی ان کے اوپر پڑی کہ اس قحط سالی نے ہر چیز کو جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دیا، حتیٰ کہ نباتات، درخت، ہر چیز خشک ہو گئی، ان کو کھانے کے لیے کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے محفوظ رکھے۔ یہ بیان کرنا آسان ہے، اس کو جب بندہ تصور کرائے تو یہ بڑی سخت کیفیت ہے۔ کیفیت یہاں تک بن گئی کہ یہ چمڑے کھانے لگ پڑے اور یہ مردار کے گوشت کھانے لگ پڑے اور بدبودار چیزیں، گلی سڑی گندی چیزیں کھانے لگ پڑے کہ کھانے کو کچھ ملتا نہ تھا۔ جب یہاں تک معاملہ پہنچا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے جو بندہ آسمان کو دیکھتا اس کو آسمان نہیں نظر آتا تھا، بھوک کی وجہ سے نظر اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ اس کو اوپر دھواں ہی دھواں نظر آتا تھا، اس کو یہی لگتا تھا کہ دھواں ہے اوپر آسمان نہیں۔ تو پھر ابو سفیان جب بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، دیکھو یہ ہوتا ہے نیکی تقویٰ کہ دشمن بھی اس بات کا اعتراف کرے کہ یہ بندہ نیک ہے، یہ بندہ اچھا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ بھی نرم تھے جس حد تک اللہ اور قرآن اجازت دیتا۔ تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آیا کہ آپ دعا کیجیے۔ اندازہ کریں کہ ان کو اتنا پتا تھا کہ یہ نبی اس کی دعا جو ہے وہ لگتی بھی ہے اور اس کی بد دعا بھی لگتی، اتنا ہی پتا تھا، لیکن اس کے باوجود قوم اس وقت مسلمان نہ ہوئی جو بہت بڑی خیال سے محمود رہے، اور یہ باتیں کی کہ آپ نیکی کا حکم دیتے ہو، صلہ رحمی کا، آپ کی قوم تو ہلاک ہوگی، اللہ سے دعا کرو۔ تو پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے تھے 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک بطشہ کبریٰ، بڑی پکڑ، وہ کہتے تھے اس سے مراد جنگ بدر ہے کہ جنگ بدر کے اندر ان کے بڑے بڑے سردار سب مارے گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی پکڑ پکڑا، یہ جنگ بدر۔ اور دوسرا تھا بطشہ ومضت الدخان، اور دخان بھی گزر چکا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ دخان کے اندر جو آتا ہے یوم تأتی السماء بدخان مبین، وہ اس کی تفسیر، اس میں مفسرین کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں کہ یہ گزر چکا ہے، عبداللہ بن مسعود ان میں سے تھے، وہ کہتے تھے یہ گزر چکا ہے، یعنی بھوک کی وجہ سے آسمان کو دھواں نظر آتا تھا، جبکہ احادیث کے اندر دیگر ائمہ کا یہ موقف ہے کہ وہ بھی دھواں تھا جس کو عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں، لیکن وہ دھواں کہ جو قرب قیامت آئے گا وہ ابھی آئے گا، وہ ابھی آیا نہیں۔ اور بعض لوگ اس دھند کو وہ اس میں شمار کرتے ہیں، جبکہ یہ دھند جو ہے یہ بھی وہ دھواں نہیں ہے، انشاءاللہ یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ یہ دھواں ایسا ہوگا جو پوری دنیا پر ایک دھویں خاص دھویں کی شکل میں آئے گا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہوتے تھے یہ دھواں بھی ختم ہو گیا ہے، یعنی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ والبطشۃ واللزام وآیۃ الروم، اور لزام سے مراد ہے قید، یعنی کافروں کو جنگ بدر کے اندر پکڑ کے جو قید کیا گیا، یہ معاملہ بھی پورا ہو چکا ہے، یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ وآیۃ الروم، اور روم کی آیت بھی پوری ہو چکی ہے۔ روم کی آیت سے مراد وہ یہ کہتے تھے، قرآن کے اندر جو آتا ہے الف لام میم غلبت الروم، رومی جو ہیں وہ مغلوب ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فی بضع سنین، کچھ سالوں کے اندر، یعنی 3 سے لے کے 9 کے عدد کے درمیان یہ پھر غالب آ جائے۔ تو وہ کہتے تھے کہ یہ آیت پوری ہو چکی، یعنی رومی پہلے مغلوب ہوئے، ایرانیوں سے انہوں نے مار کھائی، شکست کھائی، اس کے بعد یہ دوبارہ ایرانیوں پر غالب آ گئے، یعنی 4 چیزیں جن کا قرآن میں ذکر ہے، عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے یہ پوری ہو چکی ہیں۔ دھواں بھی پورا ہو چکا ہے،
بادشاہ کبریٰ یوم بدر یہ بھی پورا ہو چکا ہے، اور اسی طرح نظام یہ جو پکڑ دکڑ گرفتاریاں تھیں یہ بھی ہو چکی، اور کہتے تھے کہ رومیوں کا جو اللہ نے کہا تھا یہ قریب غالب آ جائیں گے یہ بھی پورا ہو چکا ہے۔ اس حدیث کا باب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ آپ کو بیان کیا جا چکا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله